بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ آج ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جس سے میرا سارا ذہن اور آپ سے بات کرنے کا سوچا ہوا انداز ہی تبدیل ہو کر رہ گیا، اور جو بات میرے ذہن میں تھی وہ بھی پھیل کر ایک اور جگہ پر مقید ہو گئی ہے۔ میں جب گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے ہمارا ایک نیا ملازم جو گاؤں سے آیا ہوا ہے، اس کمسن کے ہاتھ کے ساتھ ایک چھوٹی سی رسی باندھ کے اسے چارپائی کے پائی کے ساتھ باندھ کے بندر کی طرح بٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگی اس نے میرے پرس میں سے ایک 500 کا، 2 100 اور 3 نوٹ 10 روپے کے چرا لیے ہیں، اور اس نے یہ 730 روپے کی چوری کی ہے۔ یہ ابھی نیا نیا آیا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھو صاف بے ایمانی جھلکتی ہے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ کہنے لگی نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، جب یہ آیا تھا تب اس کے کان ایسے نہیں تھے، اور اب جب اس نے چوری کر لی ہے تو اس کے کانوں میں فرق پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ آپ شک و شبہ کی بات کرتی ہیں، اس حوالے سے آپ یقین سے کچھ کہہ نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا دل کہتا ہے اس نے چوری کی ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، خدا کے واسطے اسے چھوڑ دو۔ تو کہنے لگی میں اسے کچھ کہوں گی تو نہیں، اور نہ ہی اسے کوئی سزا دوں گی، لیکن میں نے اسے باندھ کے اس لیے بٹھایا ہے کہ اسے اندازہ ہو کہ اچھے گھرانے میں جہاں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو رہا ہے، اس نے کس قسم کی غلط حرکت کی ہے۔ ابھی ہم اس گفتگو میں مشغول ہی تھے کہ میرا چھوٹا بیٹا گھر آیا، اور اس نے آتے ہی پکار کے کہا امی آپ تھی نہیں اور مجھے باہر جانا تھا، تو میں نے آپ کے پرس سے 720 روپے کے قریب رقم لی تھی، یہ آپ واپس لے لیں۔ اب اس کی ماں نے وہ پیسے تو پکڑ لیے اور لوٹ کے اس بندر کی طرف نہیں دیکھا جو ہاتھ پر رسی بندھوا کر چارپائی کے پاس بیٹھا تھا، اور میں بھی شرمندہ کھڑا تھا، لیکن مجھ میں تھوڑی سی ایسی تمکنت ضرور تھی جیسے ایک چھوٹے لیول کے بادشاہوں میں ہوا کرتی ہے۔ میں نے کہا بتائیے۔ وہ کہنے لگیں دیکھیے مجھے تو تقریباً اس لڑکے کی ہی حرکت لگی تھی۔ میں نے کہا شک و شبہ اور ظن میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے، اور اس میں آدمی بغیر کسی منطق کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی الجھن کے الجھ جاتا ہے، اور اکیلا فرد ہی نہیں قومیں اور ملک بھی اس میں الجھ جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک ملک کو دوسرے ملک پہ شک پڑ گیا ہے کہ اس نے میرے خلاف کوئی کارروائی کی، اور تاریخ کے واقعات اس کے شاہد ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اس ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کر دیا اور بغیر سوچے سمجھے ثبوت حاصل کیے ہزاروں لاکھوں جانیں ختم کر دیں۔ میں جب اسٹوڈیو آ رہا تھا تو بات آپ سے کچھ اور کہنی تھی، لیکن مجھے اپنی آپا صالحہ یاد آ گئیں۔ وہ ہم سے عمر میں ذرا سی بڑی تھیں، اور ہم جب BA اور MA میں تھے تو اس وقت ان کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ ولایت چلی گئیں اور وہاں ایک عرصہ تک رہیں۔ جب دبئی مارز وجود میں آیا تو پھر وہ لوگ دبئی آ گئے۔ یہاں انہوں نے کوئی سرکاری اور کچھ نیم سرکاری کام کیے، لوٹ کر پھر وہ ولایت چلی گئیں، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنا وہی پرانا کام سنبھال لیا جو وہ اپنی کمپنی میں کرتے تھے۔ ایک روز کسی انگریز خاتون نے صالح آپا کو بتایا اگر پلاٹینیم کے زیورات کو موٹے باجرے کے آٹے میں رکھا جائے تو ان کی چمک میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بہت صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، اور بس یہ ایسا علاج اور نسخہ ہے کہ اس سے بہتر طریقہ پلاٹینیم کے زیورات کے لیے ابھی تک نہیں آیا۔ اب ظاہر ہے خواتین کی کاسمیٹک اور زیورات سے گہری دلچسپی ہوتی ہے اور ان کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کرتی ہیں۔ آپا صالحہ کو بھی اس خاتون کی بات بڑی دل کو لگی، چنانچہ انہوں نے باجرے کا آٹا حاصل کیا اور اس میں اپنے کان کے 2 بالے دبا دیے۔ صبح اٹھ کر انہوں نے آٹے کی پڑیا کھولی تو وہ حیران رہ گئیں کہ آٹے میں صرف ایک ہی بالا تھا اور دوسرا بالا موجود نہیں تھا۔ اب وہ پریشان ہو گئیں کیونکہ پلاٹینیم کا بالا کچھ کم قیمت کا ہوتا نہیں۔ اس کمرے میں سوائے ان کے اور ارشد بھائی ان کے خاوند کے کوئی تھا بھی نہیں۔ اب جب ارشد بھائی غسل خانے سے شیو بنا کر باہر نکلے تو آپا صالحہ کہتی ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ باوجود اس کے کہ وہ میرے خاوند ہیں اور میری شادی کو 21 برس ہو گئے ہیں، لیکن وہ مجھے چہرے سے ایک چور سے نظر آئے، اور ایسے محسوس ہوا کہ انہوں نے راتوں رات وہ بالا چرا لیا ہے،
اور وہاں پہنچانے کی کوشش کی ہے جہاں میری منگنی سے پہلے ان کی کسی دوسری رشتہ دار لڑکی کے ساتھ منگنی طے ہو رہی تھی، اور وہ لڑکی ظاہر ہے اب تو وہ عورت ہو چکی ہوگی، لندن آئی ہوئی تھی، اور اس کا ٹیلی فون ارشد صاحب کو آیا تھا، جس میں اس نے ارشد کو بتایا تھا کہ میں اور میرا خاوند لندن آئے ہوئے ہیں اور ہم ملنا چاہتے ہیں، بتائیے ہم کب آ سکتے ہیں۔ اب آپا صالحہ کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ بالا سوائے ارشد کے اور کسی نے نہیں چرایا، کیونکہ کمرے میں اور کوئی تھا ہی نہیں۔ چنانچہ 3 روز انہوں نے بڑے کرب کی کیفیت میں گزارے، اور جب وہ خاتون جن سے ارشد بھائی کی شادی ہو جاتی، کیونکہ دونوں گھرانوں کے درمیان ہاں بھی ہو گئی تھی، لیکن کسی وجہ سے ہاں نا میں تبدیل ہو گئی، وہ اپنے خاوند کے ساتھ ارشد بھائی سے آ کر ملی تو آپا سارا وقت ٹکٹکی باندھ کر ارشد بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہیں، اور انہیں ارشد صاحب کے چہرے پر سے بھی ایسے آثار واضح نظر آ رہے تھے کہ انہوں نے بالا چرایا ہے اور اس خاتون کو دے دیا ہے یا اس کو بعد میں پہنچا دیں گے۔ اب ارشد بھائی اور صالحہ آپا کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو گئی، اور وہ شک و شبہ میں زندگی بسر کرنے لگے۔ باوجود اس کے کہ ارشد بھائی بار بار پوچھتے تھے کہ تمہاری طبیعت پہ مجھے کچھ بوجھ سا لگتا ہے، لیکن صالحہ آپا نفی میں سر ہلا دیتی تھیں اور کہتی خیر جو ہونا تھا ہو چکا، لیکن انہیں اپنی قیمتی بالے کے گم ہونے کا افسوس ہے۔ ارشد بھائی کو بھی اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ بالا اگر گم ہو گیا ہے تو اسے تلاش کرنا چاہیے، لیکن چونکہ آپا کی نظر میں چور وہ خود تھے، اس لیے تلاش کرنے میں ارشد بھائی کی کوئی مدد نہیں کرتی تھی۔ 5ویں روز اس کمرے سے تھوڑی سی بدبو کے آثار پیدا ہوئے، شام تک وہ بدبو کافی بڑھ گئی، پھر یہ ڈھونڈیا پڑی کہ وہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ چنانچہ سارے کونے کھدرے تلاش کیے گئے، اور ایک بڑا سا قالین جو کہ اخباروں کے اوپر پڑا ہوا تھا اور پرانے اخباروں کی ٹوکری اس پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی، جب وہ اٹھا کر دیکھا گیا تو اس کے نیچے ایک چوہا مرا ہوا پڑا تھا، اور اس چوہے کے گلے میں وہ پلاٹینیم کا بالا پھنسا ہوا تھا۔ رات کو باجرے کا آٹا کھانے آیا اور شوق میں اپنا منہ دھساتا ہوا اتنی دور لے گیا کہ بالا اس کے حلق کا پھندا بن گیا، اور پھر وہ اسے پنجوں کی کوشش کے باوجود نکال یا اتار نہ سکا، اور اس کا دم گھٹ گیا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس سڑی ہوئی لاش سے وہ بالا چھڑوایا گیا، اور صالح آپا کو اطمینان نصیب ہوا، جو اللہ کے فضل سے اب تک ہے۔ شک و شبہ کی دنیا بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، اور اس پر کسی کا بس تو نہیں چلتا۔ جب یہ ایک بار ذہن میں جاگ جاتی ہے تو اس کا ذہن سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ شک کے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے جو اپلائی کر کے انسان کو اس شک و شبہ کی اذیت سے نجات دلا دے، البتہ اللہ ضرور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی ٹو میں نہ رہا کرو، یہ مت دیکھو کہ اس کے گھر میں کیا آیا ہے، اس کو کون ملنے آیا، اس کو چھوڑو وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسے اللہ ہی پوچھے گا، اور تم زیادہ تجسس میں نہ پڑا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح سے جب آپ شک میں پڑتے ہیں تو آپ اس حکم کو یقیناً چھوڑ دیتے ہیں جو بڑے واضح انداز میں اللہ نے ہم آپ اور سب کو دیا ہے کہ ایسی جاسوسی لینے کے لیے اور ایسی CID کرنے کے لیے مت جایا کرو، ورنہ آپ کی زندگی عذاب میں پڑ جائے گی۔ جن ملکوں نے ایسے ادارے بنائے ہیں بظاہر تو بہت خوش ہیں اور ان پہ فخر کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس قسم کے ادارے ان کو ایسی ذہنی الجھنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ اس سے نکل نہیں سکتے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو آخر میں یہ تسلی کر دوں کہ اس بچے کو جس کو میری بیوی نے شک میں باندھ دیا تھا، اس سے ہم دونوں میاں بیوی نے معافی مانگ لی ہے، اور میرا بیٹا اس کو اپنے ساتھ لے جا کے کچھ مٹھائی بھی کھلا چکا ہے۔ ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ شک ہمارے دل کو اور ہمارے ذہنوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، اور اچھا خاصا شریف آدمی، معصوم آدمی ہمیں چور دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس لیے ہمارے اللہ تعالیٰ نے بھی شک کرنے سے منع کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب اس بیماری سے باہر نکل آئیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔
آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔